نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری عطا فرمائی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو کہ تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہوگی۔ اس پر ان کو تعجب ہوا تھا کہ میرا نکاح نہیں ہوا، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے، تو پھر ولادت کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ جب کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتا ہے تو صرف کن فرماتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اب ذکر تھا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا۔ اب جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں تب ان کا ذکر ہے معجزات کا، جو ان کو اختیار ملا تھا، معجزات ملے تھے، انہوں نے اب ان کا ذکر فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے کیا لے کر آیا ہوں، وہ دیکھو، میرے معجزات کو دیکھو، میری نبوت کی یہ دلیل ہیں، اور مجھے اللہ کا نبی مانو، میری فرما برداری کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ کون سی نشانی لے کر آیا ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں پیدا کرتا ہوں، بناتا ہوں تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی سی صورت۔ کیا بناتا ہوں؟ مٹی سے پرندے کی سی صورت۔ پھر کیا کرتا ہوں؟ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اس میں پھر پھونک مارتا ہوں، وہ اڑنے لگتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ ایک معجزہ یہ سنا، دوسرا معجزہ بھی سنو، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور برس والے کو، جو جسم پر سفید داغ پڑ جاتے ہیں، میں شفا دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ ذکر سنا، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں، اور جو تم چھپا کے رکھتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، بے شک اس میں تمہارے لیے بہت نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اپنے معجزات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے بتایا کہ میں بناتا ہوں پرندے کی سی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑنے لگتا ہے اللہ کے حکم سے۔ فرمایا مادر ذات اندھے کو میں شفا دیتا ہوں، برس والے کو میں شفا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور میں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو تم گھروں میں چھپا کے رکھتے ہو، ان سب کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ یہاں سے پتہ لگا نبی ہوتا ہی وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، اور یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، ورنہ یہ پرندہ بنانا، مٹی سے بنانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ان سب کاموں کا ظہور ہو رہا ہے، یہ سارے معجزات لے کر آ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ شفا اللہ دیتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو، برس والے کو، میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، حالانکہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقی فاعل ہے، یہ سارے کام رب تعالیٰ کے ہی ہیں، شفا دینا، مردے زندہ کرنا، پرندے کی صورت بنانا، اس میں جان ڈالنا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے کام کر رہے ہیں اللہ کی قدرت اور اختیار کی عطا سے۔ اللہ نے ان کو یہ قدرت و اختیار دیا ہے، عطا کیا ہے، حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اس کو نسبت مجازی کہا جاتا ہے، اس کو نسبت مجازی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے جائز ہے، ورنہ اگر یہ جائز نہ ہو تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے شفا دے دی، یہ جملہ شرک ہو جائے گا اگر نسبت مجازی جائز نہ ہو۔ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ نام لے دیتے ہیں ڈاکٹر کا کہ ڈاکٹر نے مجھے اچھا کر دیا، ڈاکٹر نے مجھے شفا دے دی، اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں یہ بھی مجازن کہہ رہے ہیں کہ میں مردہ زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن نسبت کر رہے ہیں اپنی طرف، اس کو نسبت مجازی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم آج کسی مزار پر جا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مزار والے نے مجھے شفا دے دی، تو جو کہنے والا ہوتا ہے وہ مجازی معنی میں کہہ رہا ہوتا ہے، حقیقی معنی میں نہیں کہہ رہا ہوتا، اور یہ مجازی معنی قرآن سے جائز ہے۔ اگر آپ مجازی معنی ختم کر دیں اور مجاز کو ہٹا دیں تو پھر آپ کے سارے کام شرک ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام کا کیا جواب ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں، وَأُبَرِّئُ میں شفا دیتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ شفا دیتا، وہ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سارے معجزات نبیوں اور ولیوں کو جو کرامات ملتی ہیں، نبیوں کو معجزات ملتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جادو کا عروج تھا، جادو بڑے زوروں پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید بیضا عطا کیا، لاٹھی عطا کی، وہ سانپ بن جاتی تھی۔ تو جادوگر جب آپ کے سامنے آتے تھے وہ پہچان جاتے تھے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ جادو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں وہ جادو نہیں ہے۔ ان کا یہ معجزہ ان کی نبوت کی دلیل بنا اور جادوگر سجدے میں گرے، آپ پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، طب کا بڑا زور تھا، جعلی نیوز اسی زمانے کا ہے، تو وہاں پر یہ طب بڑے عروج پر تھی۔ تو جب آپ تشریف لائے تو آپ جب نابینا کے ہاتھ پر، چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ دیکھنے لگ جاتا تھا۔ برس والے جو سفید داغوں کی بیماری ہوتی ہے اس کو آپ ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا، مردے کو حکم دیتے وہ کھڑا ہو جاتا۔ حالانکہ جب روح نکل جاتی ہے وہ عالم امر میں چلی جاتی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں اس کو عالم اجسام کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قدرت و اختیار دیا تھا کہ آپ عالم ارواح سے واپس روح کو بلا لیتے تھے، اس کے جسم میں داخل کر دیتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو آپ کے معجزات دیکھ کر یہ جو عیسائی تھے، نصارہ تھے، انہوں نے آپ کو خدا کا بیٹا مان لیا، کسی نے خدا مان لیا۔ حالانکہ وہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے کام کرتا ہوں باذن اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، میں ذاتی طور پر نہیں کرتا۔ حقیقی طور پر یہ سب کام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مجھے بطور معجزہ عطا کیے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات آپ کو دیے۔ صحابہ کرام نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے، سورج کو واپس آتے ہوئے بھی دیکھا، درختوں کو چلتے ہوئے بھی دیکھا، اور جانوروں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے باوجود کسی نے خدا نہیں کہا، نہ خدا کا بیٹا کہا۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ جس کا بندہ اتنی شان والا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا، کہ ہم تو ان کے معجزات کی تاب نہیں لا سکتے، ہم تو ان کے چہرے کی تاب نہیں لا سکتے، ان کے تھوک مبارک میں اللہ نے اتنی شان رکھی ہے، ان کے جسم سے خوشبو آتی ہے، یہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہ گلی مہک جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے، تو ان کا خالق کیسا ہوگا۔ تو یہود و نصارہ نے یہاں پر جب نصارہ تھے انہوں نے آپ کے معجزات دیکھے تو آپ کو خدا کہا یا خدا کا بیٹا کہا، وہ آپ کے معجزات کی تاب نہیں لا سکے، کیونکہ یہ سارے کام یہ مٹی سے پرندہ بنانا، پرندے بنانا، اس کے اندر جان ڈالنا،
شفا دینا، مردے زندہ کرنا، یہ کام سب رب تعالیٰ کے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب ظاہر ہوئے، لوگ فرق نہیں کر سکے کہ حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے۔ تو اگر جو شخص حقیقت اور مجاز کو نہیں سمجھتا، وہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہم جو آج مزار پر جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ کوئی یہ جملہ کہتا ہے کہ میں مزار پر گیا، میری طبیعت صحیح ہو گئی، تو اس کو شرک کو کہتے ہو۔ جب بندہ یہ کہتا ہے میں ڈاکٹر کے پاس گیا، مجھے شفا مل گئی، تو اس کو تو جائز کہتے ہو۔ جو مزار پر گیا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ روحانی ڈاکٹر ہے۔ دنیا کے ڈاکٹر جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، پر روحانی ڈاکٹر ہیں، وہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں۔ اللہ والوں کو موت نہیں آتی۔ ایک عام مومن نہیں مرتا۔ آج 1400 سال گزر گئے۔ آج نیٹ کے اوپر جا کر دیکھیں آپ، صحابہ کرام کی قبریں کھلی، لوگوں نے دیکھا 1400 سال گزر گئے، ان کے جسم سلامت ہیں، ورنہ جسم کتنے دن سلامت رہتا ہے۔ لیکن اللہ والے مرتے نہیں ہیں، وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ قبر میں تو کافر بھی نہیں مرتا، اگر بالکل ختم ہو جائے تو عذاب کس پر ہوگا؟ مومن بھی بالکل ختم نہیں ہوتا قبر میں، ورنہ ثواب کس کو ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں جاتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کے بچھونے اس کے لیے بچھا دیے جاتے ہیں، اور قبر کا باغ مومن کے لیے، فرمایا جو قبر ہے وہ مومن کے لیے جنت کا ٹکڑا ہے، اور کافر کے لیے جو بے ایمان ہے اس کے لیے وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ ایمان والے، ان کی یہ قبر میں ختم نہیں ہوتے، پھر نبیوں ولیوں کی تو شان ہی بہت زیادہ ہے، وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دینے والا ہے، ان کو حیات دینے والا ہے، ایک لمحے کے لیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے وہ پروسیس، وہ لمحہ آتا ہے کہ ایک جہاں سے بندہ دوسرے جہاں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کو سب مانتے ہیں، لیکن ہم اس کے بعد والی زندگی کی بات کرتے ہیں کہ قبر اور حشر میں وہ حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، نبیوں کو قبر میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آپ نے معجزات سنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، ہم مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ نبی سے ظاہر ہوتا ہے معجزہ کہلاتا ہے، ولی سے ظاہر ہوتا ہے کرامت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت اور مجاز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے، شفا دینے والا، مردے زندہ کرنے والا۔ دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں سب حقیقت میں کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بندوں سے ظاہر ہوتے ہیں تو مجازاً ظاہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو قدرت اور اختیار دیا ہوا ہے، حالانکہ رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا باس مجھے تنخواہ دیتا ہے، نسبت مجازی یہ دنیا میں جائز ہے، اور ہم سارا دن یہ جملے بولتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔